گا یہ کلمہ صرف کلمہ ایسا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ان کو جہنم سے نکالے گا، ایک نہ ایک دن ان کو جہنم سے نکالے گا، ایک نہ ایک دن ان کو جہنم سے نکالے گا۔ تو یہ کلمہ بھی بہت قیمتی ہے۔ لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں، دین کو مکمل کرنے کی بات، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی اس کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے میرے بھائی دوست بزرگوں، تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے اندر کرتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرتے وقت آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایسے گناہ ہوتے ہیں، ایسی بدعمالیاں ہوتی ہیں، تنہائیوں کے اندر آدمی ایسے اعمال کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایسی اس کی آگے کرے۔ اتنی طاقت ایمان کے اندر ہونی چاہیے، اتنا تعلق اللہ کی پاک ذات سے ہر آدمی کا قلبی ہونا چاہیے، قلبی تعلق اللہ کے ساتھ۔ پھر میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو سیکھنا، اس میں بھی منمانی نہیں چلے گی کہ جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہی صحیح ہے، جو ہماری محدود معلومات ہے غلط صحیح وہی بالکل ایک دم صحیح ہے، جو ہم نے لوگوں سے سن رکھا ہے، لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے۔ بلکہ علم کی تعریف ایک بزرگ نے بیان کی کہ علم کہتے ہیں صحیح جاننے کو۔ جاننا کافی نہیں ہے، جاننا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آدمی صحیح جانتا ہے، ایک آدمی جانتا ہے لیکن غلط جانتا ہے۔ اس کی بڑی عمدہ مثال دیا کرتے تھے وہ، کہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ اس نے دیکھا کہ ایک بکری جا رہی ہے، تو انہوں نے اس نے بکری کبھی دیکھی نہیں تھی، اس نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ کون سے جانور ہے جو جا رہا ہے؟ تو وہ چشمہ پہنے ہوا تھا، اس نے چشمہ اتارا، چشمہ صاف کیا، اس کے بعد دوبارہ لگا کے دیکھا، کہنے لگا بھائی صاحب مجھے تو کتا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا بھائی جاہل ہے یہ، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بکری ہے، کتا نہیں ہے۔ تو اس کے پاس علم بھی ہے اور وہ بتا بھی رہا ہے علم، لیکن دونوں چیزیں غلط ہیں، صحیح معلومات تو نہیں دے رہا وہ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جہل بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو جہل سادہ ہوتا ہے، عام طور سے کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم، آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، تو یہ جہل بھی بہت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب، کہ آدمی نہیں جانتا یا غلط جانتا ہے اور اس کو یہ غر رہا ہے کہ میں بہت جانتا ہوں، بالکل صحیح جانتا ہوں۔ یہ جہل مرکب بہت عام ہو گیا آج کل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم سے علم حاصل کرنے کا رواج ختم ہو گیا، ہر آدمی خودرائی کے اوپر چل رہا ہے اپنے اعتبار سے، تو وہ کوئی معتبر چیز نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں میں صحیح ہوتی ہیں، بہت سی غلط ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں میں آدمی کی سمجھ غلط ہوتی ہے۔ دین کا سمجھنا بھی ایک کام ہے جو ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ دین کی جو نصوص ہیں، دین کے جو اس کے جو سورسز ہیں، اس سے دین کو صحیح سمجھنا یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑا تقوی اور بڑی فہم چاہیے۔ کہتے ہیں یک من علم را دہ من عقل باید، کہ ایک من علم اگر ہے تو اس علم کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور برتنے کے لیے ایک من عقل چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو سن لیا وہی صحیح ہے، جو سمجھ لیا وہی صحیح ہے۔ ہماری سمجھ کیسے اسٹینڈرڈ ہو جائے گی؟ بھئی انٹرپریٹیشن آف لا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ اس لائن کے ایکسپرٹس کرتے ہیں، تھوڑی کھڑا ہو کے کوئی آدمی جو ہے وہ قانون بتانے لگے گا، قانون کا انٹرپریٹیشن کرنے لگے گا کہ نہیں صاحب یہ دیکھیے یہ فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ عربی آ جاتی ہے تو وہ تو بیچارے بہت ہی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو عربی آتی ہے، حالانکہ تھوڑی تھوڑی آتی، زیادہ نہیں آتی۔ جب بیٹھیں گے کسی اچھے عالم کے سامنے، میں تو کہتا ہوں کسی اچھے مدرسے کے اچھے طالب علم ذی استعداد کے سامنے بیٹھ جائیں نا ایسے لوگ، ایک منٹ میں جو ہے وہ چت ہو جائیں گے، اس سے آگے نہیں چل پائیں گے۔ دو سوال اس نے کر دیے اگر نحو کے متعلق، صرف کے متعلق، تو وہیں بغلیں جھانکنے لگیں گے، اور تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بتانے لگے۔ اب بھائی اس کے لیے تو بہت کام ہو چکا ہے، پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے عمل کیا، اس کے بعد وہ سارے اعمال جو ہیں وہ جمع کیے گئے اور اس سے عمل کے لیے پوری امت کے لیے طریقہ بنا کر اور مدون کر کے اس کو کمپائل کر کے رکھ دیا گیا۔ بہت فہم اس کے لیے چاہیے، بڑا تقویٰ اس کے لیے چاہیے، ورنہ آسانی سے آدمی اپنے نفس کے لیے راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔
یعنی دین تو اس لیے آیا تھا کہ اپنی خواہش کو دین کے تابع کرے. حضور نے یہی فرمایا تھا جو ابھی حدیث ذکر کی گئی کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. اور بہت آسانی سے چپکے سے ہوس چھپ کے تصویریں بنا لیتی ہے سینے میں. آدمی کی ایک کوئی چھپی ہوئی خواہش ہے, وہ چاہتا ہے کہ مسئلہ اسی کے مطابق ہو جائے اور وہ مل جاتے ہیں لوگ. تو یہ ہو جائے گا پھر قیامت سے پہلے. تو جو اہل اللہ ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جنہوں نے سالوں دین کے اوپر محنت کی اور اپنے بڑوں سے دین کو حاصل کیا ہے, اور اس طرح سے حاصل کیا ہے کہ ان سے دین کا علم بھی حاصل کیا ہے, اور ان کی جو دین کی فہم ہے علم کی, اس کے اوپر اپنے بڑوں کا اعتماد بھی حاصل کیا. ڈگری انہوں نے دی ان کو کہ نہیں بھائی اب تم جو ہے, تو ہم نے وہ جو اپنے بڑوں سے دین حاصل کیا تھا وہ تم کو پہنچا دیا, اور تمہاری دین کی سمجھ ایسی ہے کہ اب اس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں, اعتماد کر سکتے ہیں. اب جو ہے وہ تم دوسروں کو دینی رہبری تم کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے, یہ ہے اصل میں علماء کرام سے. جب علماء موجود ہیں زندہ اچھے بھلے, تو پھر جو ہے وہ اور لوگوں سے دین کا علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ کسی سڑک جھولا چھاپ ڈاکٹر سے اپنا علاج کرائے. کوئی سمجھدار آدمی جو ہے وہ اپنی جان سے نہیں کھیلتا, دین سے کھیل رہے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, کسی سے بھی اپنا پوچھ لیا بس. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو ابھی ملی ہوئی. تو اپنے دین کو مکمل کرنا, علماء سے اپنا تعلق قائم کر کے, اور ان سے اللہ کے احکام کو سیکھنا. ہر لائن کے احکام ہیں اس میں, عقائد کی لائن کے ہیں, اور اعمال احکام کی لائن کے ہیں, اور معاملات کی لائن کے ہیں, معاشرت کی لائن کے ہیں, اخلاق کی لائن کے ہیں. اس سب کو سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر ایک کی. دنیا سے آدمی اپنا دین لے کر جائے گا, اور مرنے کے بعد اس سے اس کا دین پوچھا جائے گا. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا یا ہمیں کوئی ملا نہیں. البتہ ایک دور قیامت سے پہلے ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھانے کا ارادہ فرما لے. وہ بڑی بدنصیبی ہوگی انسانیت کی. اور علم کے اٹھانے کی جو شروعات ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ انما یقبض العلم بقبض العلماء, کہ وہ جو دین کا حقیقی علم رکھنے والے راسخین فی العلم علماء ہیں, ان کو اللہ پاک اٹھائے گا ایک ایک کر کے, چن چن کے جنہوں نے دین کے علم کے اوپر محنت کی تھی, اور دین کی صحیح سمجھ بڑوں والی جو حضور سے متوارث تھی وہ ان کے پاس تھی. ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء کو اٹھائیں گے. اور اس کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر جو ہے وہ رؤوس جہال, یعنی بالکل جاہل قسم کے لوگ باقی بچ جائیں گے. تو اب ان سے جب کوئی پوچھنے جائے گا مسئلہ, تو ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ لا ادری, بھائی مجھے معلوم نہیں. وہی ناک کٹ جائے گی, لوگ کیا کہیں گے, اتنے بڑے عالم, ان کو مسئلہ نہیں معلوم. تو وہ غلط سلط فتویٰ دیں گے, فضلوا واضلوا, کہ خود بھی گمراہ ہوں گے, اور جس کو فتویٰ بتائیں گے, مسئلہ بتائیں گے, وہ اس کو بھی گمراہ کریں گے. پھر ایک رات ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو بھی اٹھا لیں گے, پورا دین اڑ جائے گا ایک دم. تو بوڑھے مرد اور عورتیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے بڑوں کو جو ہے وہ ایک کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم تو وہ کلمہ پڑھ. تو جو صحابی اس کے راوی ہیں, ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کلمہ صرف کلمہ ایسا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ان کو جہنم سے نکالے گا, ایک نہ ایک دن ان کو جہنم سے نکالے گا, ایک نہ ایک دن ان کو جہنم سے نکالے گا. تو یہ کلمہ بھی بہت قیمتی ہے. لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں, دین کو مکمل کرنے کی بات, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی اس کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے میرے بھائی دوست بزرگوں, تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے اندر کرتا رہتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرتے وقت آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. ایسے گناہ ہوتے ہیں, ایسی بدعمالیاں ہوتی ہیں, تنہائیوں کے اندر آدمی ایسے اعمال کے اندر مبتلا ہوتا ہے, ایسی اس کی بدناملگی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھتے رہتے ہیں, اور نہ جانے کس بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے, تو مرتے وقت جو ہے وہ ایمان سلب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے میری بھی اور سارے مسلمانوں کی. کوئی اس سے جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے, اور ایمان کی سلامتی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ جیسے آپ نے ایمان دنیا کے اندر نصیب فرمایا ہے, اور مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہوتا ہے, ہمارا ایمان کے اوپر یہ خاتمہ بھی ہو.
دنیا سے مسلمان بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اسی لیے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جتنے ہیں وہ سب دنیا سے روتے ہوئے گئے, مطمئن ہو کے نہیں بیٹھے. حالانکہ صحابہ تھے اور ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کے لیے گواہیاں تھیں, خوشخبریاں تھیں, آسمانوں سے ان کے درجات کا اعلان ہوتا تھا, ان کی تعریف کے اندر آیتیں اترتی تھیں. لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں, پھر بھی وہ ڈرتے تھے کیونکہ آخرت کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اب یہ میرے بھائی دوست بزرگوں, یہ ایک مستقل جو ہے وہ کام ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں اور یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ کرنے والی ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں, اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں. اس کا فہم ہمارے اندر پیدا ہو اور اچھی طریقے سے اس بات کو ہم جو ہے وہ جان لیں اور سمجھ لیں کہ زندگی کے بننے بگڑنے کا اور دنیا کے اندر عزت اور ذلت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیا کی چیزیں نہیں ہیں, اسباب نہیں ہیں, بلکہ اعمال کے اوپر زندگیاں بنتی ہیں اور عزتیں ملتی ہیں, اور بدعمالی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عزتیں چھین لی جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے ناکامی مقدر ہو جاتی ہے. اس کا جو نظام ہے اللہ کے ہاں وہ اعمال کے اوپر چلتا ہے. اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شریعت آپ لے کر آئے, جو مبارک دین آپ لے کر آئے, اس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے معاملہ ہوتا ہے. یہ محض قانون دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پورا غیبی نظام ہے جو اس کے تابع ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے تو اہل علم سے سنا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نظام دکھایا غیب کا. تو وہاں اور چیزوں کے ساتھ حضور نے یہ بھی دیکھا کہ ایک چیز ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے اور ایک چیز آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے, جیسے چرخہ چلتا ہے, جیسے کوئی پہیا چلتا ہے. ایک چیز نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور ایک چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کے ساتھ فرشتے تھے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو چیز زمین سے آسمان کی طرف آ رہی ہے وہ بندوں کے اعمال, اور جو چیز آسمان سے زمین کی طرف جا رہی ہے وہ اللہ کے فیصلے ہیں. اگر زمین سے آسمان کی طرف آنے والے بندوں کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں, تو اللہ کے اچھے فیصلے زمین کی طرف جاتے ہیں. اور اگر اس کے برعکس اعمال اللہ کو غصہ کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برے فیصلے زمین کی طرف جاتے ہیں. یہ اللہ کا چھپا ہوا غیبی نظام ہے جو جاننا پڑے گا, ہمیں جاننا پڑے گا اور دوسروں کو بتانا پڑے گا, دنیا کے انسانوں کو, کہ تم اپنی ترقی کے اوپر نازا ہو, تمہیں اپنی دنیا کی چیزوں کے اوپر غرہ ہے, یہ سب تہس نہس ہو جائے گا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملی ہوئی مہلت ہے جس سے نظام چل رہا ہے. جتنا تم نے بنایا ہے بدعمالی جو ہے وہ جب وقت آ جائے گا سب کو لے کے ایک دم بیٹھ جائے گا. پوری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نشان کر دیا. بڑی بڑی حکومتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا. جمی جمائی حکومتیں صدیوں کی, خوبصورت سجی سجائی تہذیبیں جن کو لوگ جو ہے وہ رش کی نگاہوں سے دیکھتے تھے, رش کی جنت, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویران کر دیا ہے. یہ نظام ہے اللہ کا جو نہ بدلنے والا ہے, یہ سنت ہے اللہ کے, قانون ہے اللہ کا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بدلا نہیں کرتا. اللہ کا ایک قانون ہے, جب سے بنا ہے اور جب تک انسانیت رہے گی وہی قانون اللہ کا چلے گا. تو اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں, اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے ایسا بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو دل کا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی رہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہمارے بارے میں ہو اور ہم اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہوں, ہم اللہ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کریں دل میں. فرما رہے ہیں بھائی قریب آ جائیں, ذرا سا اپنی جگہ سے آگے بڑھ جائیں. تو یہ ایمان والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں. بندے کی شان یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش رہے. مختلف احوال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں, تو ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو نعمتیں ملیں تو اللہ کی نعمتوں کے اوپر ہم دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور دل ہمارا اندر سے یہ کہے کہ واقعی اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا، ورنہ تو میں تو ہرگز اس قابل نہیں تھا۔ یہ مال دیا ہے، عزت دی ہے، چیزیں دی ہیں، کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے دی، ان نعمتوں کو سوچے اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، عمل سے اس کا ثبوت دے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، اللہ کے حکموں کے اوپر ان نعمتوں کو خرچ کرے، جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کے اندر ان چیزوں کو خرچ کرے۔ صحت ہے، علم ہے، اور سماجی حیثیت ہے، مال ہے، بدن کی طاقت ہے، علم ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیں، جس سے چاہے لے لیں۔ بہت سے لوگ ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو یہ نہیں پہچانتے کہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور تکبر کرنے لگتے ہیں، غرور کرنے لگتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے سب، ایک دم تھوڑی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ تو اب یہ مومن کی شان ہے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ جاتا ہے، ابتلاءات آ جاتی ہیں اپنے بندے کو آزمانے کے لیے۔ صحت مند تھا، کوئی مرض لگ گیا، مال کی فراوانی تھی، مال کم ہو گیا، فقر و فاقہ آ گیا، دنیا کے اندر بڑا مقام تھا، ایسے حالات پیش آ گئے کہ اب دنیا کے اندر کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ لیکن ایمان والا ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ خوش رہتا ہے، ہر حال میں، کیونکہ جو حال ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں آتا حال، اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر بہت اچھا حال، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ناگواری کے حالات، یہ کوئی اللہ کے قرب اور بعد کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت راضی ہے تو بہت اچھے حال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا تو اللہ نے حالات جو ہے وہ خراب کر دیے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے کبھی کبھی بلکہ ہمیشہ امتحانی کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ فرمایا گیا حدیث کے اندر کہ ان امر المؤمن کلہ لہ خیر، کہ بھائی مسلمان کا معاملہ تو سارا کا سارا خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیرا لہ، نعمتیں اس کو ملتی ہیں، اچھے حالات آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا قرب ہو جاتا ہے، اس کو خیر ہی خیر ہے اس کے لیے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جم جاتا ہے، صبر کرتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی دشمن ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، سازش کرتا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ نقصان پہنچائے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بیماری آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تجارت کے اندر جو ہے وہ تجارت کم ہو گئی، کساد بازاری آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ صبر کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی برضا رہ کر دکھاتا ہے اللہ کو کہ اللہ آپ کا جو فیصلہ ہے مجھ کے اوپر ہر حال میں راضی، تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کہ یہ معاملہ تو مومنی کے ساتھ ہے کہ چت بھی اس کی اپنی اور پٹ بھی اپنی، نعمت ملے شکر کیا تو اللہ کا تقرب، اور اللہ کی طرف سے ابتلا آزمائش آئی اس کے اوپر صبر کر کے دکھایا تو اللہ کی مائیت اس کو حاصل ہو گئی۔ ان اللہ مع الصابرین، بڑی بشارت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ محنت کر کے اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، ایک مستقل اس کے لیے محنت چاہیے، اور وہ محنت پہلے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پورا دین بھی لے کر آئے اور دین کی محنت بھی لے کر آئے، دین جو ہے وہ مکمل ہوتا رہا دعوت کے میدان میں، محنت کے میدان میں، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر محنت کے میدان میں چلتے رہے، اور دین اسی میدان کے اندر مکمل ہوا ہے، مختلف مراحل۔ تو یہ محنت ہے جس کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے، یعنی ہم سب اپنے دین کو دنیا کے اندر زندہ کرنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان مال کو پیش کریں، یہ مقصد ہے اس امت کا، دین کے تقاضوں اور دین کی خدمت کے لیے اپنے جان مال، یہ سمجھنا کہ یہ جان مال صلاحیت اور جو کچھ اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے یہ بنیادی طور پہ اصلاً دین کی خدمت کے لیے ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی انفرادی طور پہ یا کوئی چھوٹا سا گروپ بنا کے اور اس کو کرے، یہ نہیں ہے،
بلکہ اپنا اصل کام بنا کے پوری امت کو ایک ساتھ اس کو کرنا ہے۔ اس درجے کا یہ کام ہے، اپنا اصل کام بنا کے پوری امت کو ایک ساتھ اس کام کو کرنا ہے۔ ساری امت پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ہے، ان کا اصل کام یہی ہے کہ وہ اپنی جان مال کو دین کے تقاضوں کے لیے سمجھیں اور دین کی خدمت کے لیے لگائیں، جس وقت جیسا تقاضا ہو، جہاں کا تقاضا ہو۔ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، تیار کرنا، اس کے لیے اپنے حالات کو ایسے بنانا، اپنی زندگی کو اس طریقے سے جو ہے وہ ارینج کرنا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سبق یاد دلانا۔ پہلی بات تو یہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، جہاں جائیے مسلمان ہی مسلمان، اللہ کی شکر سے۔ تو جس زمانے میں یہ کام ہو رہا تھا، اس زمانے میں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پوری دنیا کے اندر یعنی جو اسلام تھا وہ غیروں کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اس پہ دستک دے رہا تھا۔ اور جب مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اندر ڈوب گئے اور دنیا کی زیب و زینت کے اندر اور دنیا کی خواہشات کے اندر، اور آہستہ 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 یہ جو کام کرنے کا جذبہ تھا اور دین کے لیے اپنی جان مال دین کی خدمت کے لیے لگانے کا جذبہ تھا، یہ کمزور ہو گیا، تو بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ 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 دنیا کے حالات بھی بدلتے چلے گئے۔ جو نعمتیں اللہ پاک نے دی تھیں وہ سب اللہ پاک جو ہے وہ آہستہ آہستہ لیتے رہے، اور اسلام کا مبارک سایہ سمٹتا چلا گیا دنیا کے اندر۔ ہاں، اب بھائی دنیا کے اندر کہیں جائیں آپ، تو آپ جہاں جائیں گے وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ مسلمانوں کو اسلام کے آثار آپ کو ملیں گے، شاید باید کوئی جگہ۔ اور کتنے بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں نے انجام دیے ہیں۔ اب تو میرے بھائیوں ہم اپنے نیئر پاسٹ کو بھی نہیں جانتے، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہندوستان کی ماضی قریب کی تاریخ کیا تھی، ہماری نوجوان نسل کو نہیں معلوم، انفارچونیٹلی۔ آپ پوچھ لیے کسی سے، دو چار بڑے مسلمان رہنما تھے، ان کے بارے میں پوچھ لیے، نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ بتانا چاہیے اپنی نوجوان نسل کو، ہماری اسلامی تاریخ ہے، ہندوستان کی تاریخ ہے، وہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کون سا ملک ہے، یہاں پر اس ملک کی ترقی کے لیے ہمارے بڑوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اس کو آزاد کرانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے، اور ہمارے بڑے کیسے تھے، کیسی ان کی صلاحیتیں تھیں، کیسا ان کا علم تھا، کیسا ان کا تقویٰ تھا، کیسے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، اور کس طریقے سے آج پوری دنیا کے اندر جو جدید تہذیب ہے وہ انہی کی بنائی ہوئی بنیادوں کے اوپر قائم ہے۔ پوری دنیا کے اندر سارے علوم، سارا نظام ہمارے ملک کا، پوری دنیا کا۔ مسلمانوں کے احسان سے انسانیت سر اٹھا نہیں سکتی قیامت تک، اتنا بڑا احسان ہے۔ اور میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ جو حیثیت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، جو پوزیشن اللہ پاک نے دی تھی، اس سے مسلمان ہٹے ہیں تو خود مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور پوری انسانیت کا کتنا زبردست نقصان ہوا ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے لوگ تو بہت بھلے ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے بڑی اچھی اچھی صلاحیتیں دی۔ کوئی ان کو پیار محبت سے ہمدردی کے ساتھ سمجھانے والا ہوتا تو ان کی وہ صلاحیتیں جو تخریب کاری کے اوپر لگ رہی ہیں، وہ ساری صلاحیتیں تعمیر کے اوپر لگتی ہیں، انسانیت کا بھلا ہوتا دنیا کے اندر، وہ تھی انسانیت کی اصل ترقی۔ یہ کون سی ترقی ہے؟ جن کے اندر جو ہے وہ آنکھیں نیند سے محروم ہیں، دل چین سے محروم ہے، انسانیت امن سے محروم ہے، یہ کون سی ترقی ہے؟ یہ تو عذاب ہے، اور پوری انسانیت اس کے اندر گرفتار ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے، یہ اصل کام ہے۔ اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا اپنا بھلا ہوتا رہے اور اندر سے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا رہے، اللہ کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ یقین بڑھتا رہے، ہمارے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا رہے، اللہ کا خوف، اللہ کا یقین، اللہ کا توکل یہ بڑھتا رہے، اللہ کے دین کا علم سیکھ کر ہم اللہ کے حکموں پہ عمل کر کے اللہ کے قریب ہوتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال ہم راضی برضا ہو کر اور ایمان کے اوپر دنیا سے چلے جائیں۔ اس طریقے سے اس محنت کو کرنا ہے۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے پیاری بات اللہ کو کسی کی لگتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پیاری بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے،
اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کے انعامات اور اللہ کی صفات کو اس طریقے سے اس کا تعارف کرائے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، ان کو للک پیدا ہو جائے اللہ کو راضی کرنے کی. ایسا اللہ کو بتائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کا ایسا تعارف کرائے. اللہ کو بہت پسند ہے یہ بات. وہ عامل صالحا، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرتا رہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے. وقال اننی من المسلمین، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر یہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اللہ کا شکر ہے اللہ نے بھلوں کے اندر شمار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ انہی نیکوں کے ساتھ میرا حشر بھی کرے. یہ نہ کہنے لگے کہ بھائی میں تو بتانے والا باقی سب سننے والے، میں سکھانے والا باقی سب اتباع کرنے والے. یہ غرہ نہ پیدا ہو جائے، اس طرح سے کام کرنا ہے. تو یہ میرے بھائیوں اس کی یاد دہانی کی کرائی جا رہی پوری دنیا کے اندر سارے مسلمانوں کو. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اس نہج کے اوپر پوری دنیا میں کام آج کے دور میں کھڑا ہو گیا اور زندہ ہو گیا. محنت کی ایک شکل جو ہے وہ اللہ نے پوری دنیا کے اندر قائم کر دی. اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو نئی نسل ہے اور نئے آنے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اس کام کو سیکھیں گے اور اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے اور بڑوں سے جو ہے اس نسبت کو حاصل کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے. تو انشاءاللہ جو باقی کام ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور ایک دن انشاءاللہ وہ آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر ایمان ہی ایمان، اسلام ہی اسلام اور نور ہی نور، خوشبو ہی خوشبو، چین ہی چین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت ہی برکت ہوگی. پوری دنیا، پوری انسانیت اس سے بہرہ ہوگی. وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہمارے یہیں علی گڑھ میں ایک بار جاپان کے ایک ساتھی آئے تھے، اکیلا آیا تھا وہی. تو اس سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ ناشتے پہ بیٹھا ہوا کہنے لگا اس وقت جو ہے وہ 1/3 مسلمس ہیں پوری پاپولیشن جتنی اس کی. تو اگر ایک مسلمان 2 غیر مسلموں کی ذمہ داری لے لے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا. کتنا آسان کر دی. جاپان کے لوگ تو بہت حساب کتاب سے چلنے والے لوگ ہیں. لیکن میرے بھائیو دوستوں بزرگوں ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ اس میں ہم کو بہت کام کرنا باقی ہے. اس لیے اپنی زندگی کی ترتیب بنانے کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی چھوڑنے کو نہیں کہا جا رہا ہے، جوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم پڑھائی چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں اور اپنی گھر نہیں چھوڑیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ساری چیزوں کے ساتھ اس کام کو اس طرح سے جوڑیں کہ ہر چیز کے اندر اس کی برکت داخل ہو جائے. اسی لیے آسان سی ترتیب اس کی جو ہے وہ چلائی گئی. پوری دنیا کے اندر جو ترتیب پیش کی جا رہی ہے کہ بھائی جلدی سے جلدی فرصت نکال کر اور جو طلبہ ہے وہ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد 4 مہینے اللہ کے راستے میں ہمت کر کے لگا لیں. کوئی بہت بڑی بات تھوڑی ہے. کوئی شاید دنیا کا کورس ایسا ہوتا ہو 4 مہینے کا پتہ بھی نہیں چلتا. آدمی ادھر جاتا ہے ادھر آ جاتا ہے. اچھی طرح وقت گزارے تو بہت کچھ کما کے لاتا ہے. وہ دولت پوری زندگی اس کے کام آتی ہے. دین پہ چلنا بھی آسان ہوتا ہے، دین کی محنت کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو بھئی سبھی بھائی اس کی نیت کریں اور بھئی ہر سال 40 دن اور مقام کے اوپر اپنے محلے کے اندر اپنی مسجد وار جماعت سے جڑ کر اپنی مقامی دینی محنت کو ہمت کے ساتھ کرنا. تو اتنی نیت کروائی جا رہی ہے، اتنا ہی سا کام ہے. اس کو ہم انشاءاللہ داخل کر لیں گے تو اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھا اور کہا کہ یہ تو بیچارے سب کہتے ہی رہتے ہیں، ہم تو اپنے اعتبار سے چلیں گے، تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں پھر ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایسے جنجال میں لوگ پھنسے ہیں کہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ میں جیتا نہیں، دنیا کے اندر پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. ایسے تنگ ہو جاتے ہیں. زندگی اجیرن ہو رہی ہے لوگوں کی آج کل. باہر سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. کہتے تھے جیسے گرم گرم آلو آدمی منہ میں رکھ لے، کہیں دعوت میں گرم گرم آلو منہ میں رکھ لے تو اب جو ہے وہ اندر منہ جلتا بھی رہتا ہے لیکن نہ اگلتے بنتا ہے نہ نگلتے بنتا ہے. تو دیکھنے میں لگ رہا ہے بہت اچھا گھر، بہت اچھی گاڑی، بہت ٹپ ٹاپ، اور اندر سے حال بالکل خراب ہے ایک دم. آدمی سوچتا ہے کہ کب میں مروں گا، آخر کب آئے گی موت اور ان مشکلوں کا اور ان بلاؤں کا خاتمہ ہو. اور بہت دنیا کے اندر کروڑوں انسان اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے اس تکلیف کے اندر. تو بھائی سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ. سب سے درخواست ہے بھائی ہمت کریں اور دل میں نیت کریں اللہ کے ساتھ. اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے بھائی. تو بتائیں اس سال 4 مہینے کون کون لگائے گا انشاءاللہ؟ محمد دعا فرما.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المن کلہ ولک الفضل کلہ ولک العطاء کلہ ولک الثناء کلہ والیک یرجع الامر کلہ وبيدك الخير كله وإنك على كل شيء قدير وإنك أنت أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما علمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو دے اللہ دین پہ چلنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ دین پہ چلنا دین کی محنت کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما اے اللہ اچھی اچھی صفات سے ہم سب کو آراستہ فرما اے اللہ برائیوں سے اور ناپسندیدہ باتوں سے عافیت کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو پاک فرما اے اللہ دنیا کے اندر خوشگوار زندگی ہم سب کو نصیب فرما اے اللہ برکتوں والی اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما اور دین کی بڑی بڑی خدمتوں کے لیے ہم سب کو قبول فرما اے اللہ دین کے سچے قدردانوں میں ہمارا شمال فرما دین کی محنت کے سچے قدردانوں میں ہمارا شمال فرما اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ہمت کے ساتھ اور اے اللہ ہمت کے ساتھ جان مال دین کے تقاضوں پہ لگانے والا بنا دے اے اللہ اخلاص ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ اخلاص نیت ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ اخلاص نیت ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ آخرت کی بہترین تیاری کرنے والا ہم سب کو بنا دے اے اللہ جس دن آپ سے ملاقات کا دن ہو اے اللہ وہ ہماری زندگی کا بہترین دن ہو اے اللہ اس کا فیصلہ فرما اے اللہ موت کو ہمارے لیے آسان فرما موت اور ما بعد الموت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما اے اللہ آخرت کی منزلوں میں ہماری پوری پوری مدد فرما اور اے اللہ سب کو آسان فرما اور اے اللہ آخرت کی نجات ہمارے لیے مقدر فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہم سب کے لیے مقدر فرما دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اور پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کو یا اللہ حفاظت فرما اے اللہ پوری امت کو دین کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما اے اللہ قلوب کو اے اللہ تیری پاک ذات کی طرف پھیر دے اور تیرے نبی کی طرف اور تیرے نبی کے دین کی طرف پھیر دے اور دین کی محنت کی طرف پھیر دے اے اللہ پوری امت کو اے اللہ یہ کام آپ کے یہاں جتنا عظیم اور محبوب ہے اس کی عظمت اور محبت کو اللہ دلوں کے اندر اتار دے اے اللہ ہماری ناقدری سے اللہ اس کام کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے اے اللہ تو ہم کو بھی معاف فرما اپنے فضل و کرم سے اس کام کی عظمت اور محبت کو اے اللہ دلوں کے اندر عام فرما اور اے اللہ قلوب کو اس کی طرف اے اللہ متوجہ فرما اور اے اللہ پوری انسانیت کے دلوں سے اے اللہ دین کی اور مسلمانوں کی نفرت کو کھینچ لے اسلام کی مسلمانوں کی اور حق کی محبت دل کے اندر ڈال دے اے اللہ حق کے لیے اللہ راستوں کو آسان فرما دے خیر کے بڑے بڑے دروازوں کو اے اللہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما شر کے دروازوں کو بند فرما اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ارحم الراحمین اپنا فضل فرما کرم فرما اے اللہ لطف کا احسان کا نرمی کا سہولت کا معاملہ فرما اے اللہ اپنی سزا سے اور اپنی پکڑ سے ہم کو اور اے اللہ سارے مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو بچا لے اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو چھپا لے اے اللہ پردہ پوشی کا معاملہ فرما اے اللہ معافی کا اور عفو اور درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق ہم سب کو اے اللہ تو نصیب فرما اے اللہ ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.